بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کا باب مایوسی۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی امید ہوتی ہے، لیکن جب اس میں بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ میں اب ایک ایسی ہی محفل سے اٹھ کر آیا ہوں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے موجودہ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ان کے اندر مایوسی اور نا امیدی کی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، جیسے کہ کسی زمانے میں جب ہم ان کی عمر کے تھے ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی سائیکاٹرسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماہر تعلیم نفسیات نہیں تھا، اس لیے ہم اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ان بڑے بزرگوں کی طرف بھاگتے تھے جن کے پاس کوئی ایسا نسخہ موجود ہوتا تھا جس کو آپ ہمارا بابا کہہ لیں تو ہماری مشکلات کے حل ڈھونڈنے کے لیے ہماری مدد کرتے تھے۔ جب ہم بابوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا نسخہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ بھی یہ فن طب روحانی کا علم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نسخہ سائل کے پلے بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو صرف کھولنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ آدمی اس کے ساتھ جھگڑتا ہے، تکرار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈائلاگ میں شریک ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کا پہلو سے بندھا ہوا نسخہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ پھر کوئی علاج اس کا نہیں رہتا۔ ہم بڑی گہری مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو کم از کم مایوس ہونے اور نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں۔ وہ جو لوگ آپ سے پہلے گزر گئے ہیں یا جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، ان کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں یا جن کا صفحہ ہستی پر کوئی مواد تحریر نہیں، ان کو تو مایوس ہونے کا حق ہے، لیکن آپ کو حق نہیں۔ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو بڑے پردادا تھے وہ پورس کی فوج میں ملازم تھے اور وہ سکندر اعظم سے لڑے اور انہوں نے بڑی داد و شجاعت دی اور ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن زندہ سلامت گھر پہنچے اور ان کا گھر جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کٹے ہوئے بازو والے سورما کے گھر میں جو کہ آپ کا جبڑ دادا تھا، وہ اس دنیا میں آیا اور زندہ سلامت رہا، اس کی نسل آگے چلی۔ اور جو آپ کا سکڑ دادا تھا وہ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شامل ہوا اور خوب بے جگری کے ساتھ لڑا اور فاتح ہو کر واپس آیا، لیکن اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ جوان تھا، توانا، خوبصورت تھا اور وہ طاعون کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جو آگے بڑھتا پھلتا پھولتا رہا اور آپ کے اس جبڑ دادا کے متوازی ایک اور آپ کا گکھڑ نانا تھا جس کے گھر ایک عورت بیٹی پیدا ہوئی جس کی شادی اس پورس والے سے ہوئی۔ ایک سسٹم بنا کے لا رہے ہیں، کہتے ہیں قدرت گھیر گھیر کر ان کو زندہ و سلامت رکھ کر آپ کو یہاں تک اس ڈیٹ تک لائی ہے، اور وہ لوگ جو قدرت کو منظور نہیں تھے، جنہیں زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے والدین پہلے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نابود ہو چکے تھے۔ آپ جو اس دنیا میں میرے سامنے موجود ہیں تو آپ نہایت محترم، نہایت اعلیٰ، نہایت سپیریئر، نہایت اسٹرانگ، نہایت امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور نہ قدرت ایسی غلطی، ایسی اقامت کبھی نہ کرتی، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ مایوس ہوں اور اس نعمت کا شکریہ اس طرح سے ادا کریں جیسے آپ کر رہے ہیں۔